الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس فتنے کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں اس بات کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے کہ ساتھ کھڑا انسان فرشتہ ہو سکتا ہے یا پھر شیطان ہے۔ اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے دل میں خوف خدا باقی ہو اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو، ورنہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جس کو جہاں موقع ملتا ہے منہ کالا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک واقعے کے بارے میں بتائیں گے، ایک شرمناک واقعے کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ واقعہ پاکستان کے کراچی کے ایک اسپتال میں پیش آیا، جہاں پر ایک ڈاکٹر نے 40 سالہ شادی شدہ عورت کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ڈاکٹر نے کس طرح سے اس عورت کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ عورت کیسے اس ڈاکٹر کے چنگل میں پھنسی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان مسیحا کے پیچھے کچھ جانور نما انسان بھی ہوتے ہیں، اس پیشے کو بدنام کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ سو دوستو، ان تمام تفصیلات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات دن بدن زور پکڑتے جا رہے ہیں، اور اس میں جتنا قصور ان جعلی پیروں، فقیروں اور ڈاکٹرز کا ہے، اتنا ہی قصور ہماری عورتوں کا بھی ہے، کیونکہ جب تک عورتیں پردے کے بغیر بازاروں، ہسپتالوں اور شاپنگ مال میں ننگے سر گھومتی پھریں گی، اس وقت تک یہ جنسی ہراسگی واقعات ہوتی رہیں گے۔ آئیے دوستو، ہم آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ دل دہلا دینے والا واقعہ کہیں اور نہیں بلکہ پڑوسی ملک پاکستان کے کراچی شہر میں پیش آیا، جہاں پر ایک 40 سالہ عورت کے ساتھ ایک ڈاکٹر نے گھناؤنی حرکت کر ڈالی۔ پیارے دوستو، شازیہ ایک 40 سالہ شادی شدہ عورت ہے۔ اس کے شوہر ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ایک ہفتہ ان کی دن کی ڈیوٹی ہوتی اور ایک ہفتہ وہ رات کے وقت فیکٹری میں اپنی ڈیوٹی پر جایا کرتے تھے۔ شازیہ کے 3 بچے تھے اور وہ تینوں ہی آپریشن سے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اکثر اس کی کمر میں درد رہتا تھا۔ شازیہ نے 1-2 مرتبہ اپنی تکلیف کا شوہر سے ذکر کیا، لیکن شوہر اپنی بزیات کی وجہ سے، یعنی زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے، اسے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا سکا۔ پھر اچانک ایک دن شازیہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور اس وقت اس کا شوہر فیکٹری میں کام پر تھا، بچے چھوٹے تھے، اور گھر میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو اس وقت اس کے ساتھ ہاسپٹل جاتا۔ لیکن درد کی شدت اس قدر تھی کہ شازیہ برداشت نہ کر سکی اور اکیلے ہی ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے اپنا نمبر لکھوایا اور ویٹنگ ہال میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا نمبر آ گیا اور وہ ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ بدقسمتی سے اس کمرے میں کوئی نرس بھی موجود نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر شازیہ نے بتایا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد میری کمر میں لگاتار درد رہنے لگا، میں کوئی کام نہیں کر سکتی، اگر گھر کا کوئی کام تھوڑا زیادہ کر لیتی ہوں تو میری کمر میں تکلیف ہوتی ہے، اور اس حد تک ہوتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور پیارے دوستو، شاید آپ نے یہ بات نوٹ بھی کی ہو کہ یہ واقعہ عموماً عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان عورتوں کے ساتھ جن کے آپریشن کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور آج کل خاص تعداد مزید بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر دوسری تیسری عورت کو آپریشن کے ذریعے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ آپریشن کے اس مرحلے کے دوران جو ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، وہ اکثر اوقات ہمیشہ کے لیے کمر درد کی تکلیف دیتا رہتا ہے۔ تو شازیہ نے کہا کہ میں دن بھر کے کام کاج کی وجہ سے تکلیف میں میرا دن گزرتا ہے، میری کمر کا درد نہیں جاتا، اور اس حد تک دکھ اور تکلیف رہتی ہے کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ شازیہ کی یہ بات سن کر اسے ڈاکٹر نے اپنے پاس پڑے بیڈ پر لیٹنے کے لیے کہا۔ جب شازیہ بیڈ پر لیٹی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بہانے اس کی کمر سے قمیض اٹھائی اور اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں سے دبانے لگا۔ شازیہ یہی سمجھتی رہی کہ ڈاکٹر اسے معائنے کے لیے ہاتھ لگا رہا ہے، لیکن چہرے سے شریف نظر آنے والے اس ڈاکٹر کا شیطان جاگ رہا تھا اور وہ شازیہ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ آپ کو ایک انجیکشن لگوانا پڑے گا۔
پر درد سے کراتی ہوئی شازیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا اور ڈاکٹر نے اگلے ہی لمحے شازیہ کو ایک نیند بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا جس نے فوراً اس پر اثر کیا اور شازیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہونے لگا۔ جب اس شیطان کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹی ہے تو وہ اسے اپنی جنسی حوش کا نشانہ بنانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر تو شازیہ کو کچھ ہوش تھا لیکن اس کے بعد وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی اور جب شازیہ کو ہوش آیا تو اس کا شوہر اس کے پاس کھڑا تھا۔ ہوش آتے ہی شازیہ نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شوہر کہنے لگا کہ شازیہ فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہیں کوئی دماغی دورہ پڑا تھا، اس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ اپنے شوہر کو کچھ بھی نہ بتا سکی۔ طبیعت سنبھلنے پر اس کا شوہر اسے اپنے گھر لے آیا۔ پیارے دوستو، یہ افسوسناک واقعہ کراچی کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں پیش آیا اور یہ واقعہ 2019 میں پیش آیا۔ آخر 1 سال تک تو شازیہ نے خاموشی اختیار کی اور اس واقعے کے بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب عورتوں کے معاملے کا بہت زیادہ اجاگر کیا گیا تو شازیہ نے ہمت باندھتے ہوئے اپنے اس سارے واقعے کو میڈیا کے سامنے بیان کر دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے یہاں پر ہمارا مقصد ڈاکٹر کو تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز مقصد نہیں، ڈاکٹر کو غلط قرار دینا ہمارا مقصد بالکل بھی نہیں، کسی بھی شعبے کسی بھی شخصیات کی تذلیل کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ لیکن آپ بھی ہمارے اس بات سے تو اتفاق ضرور کریں گے کہ اچھے یا برے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے جو کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، جو کہ اپنے پیشے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر نے کیا۔ یہ ڈاکٹرز جنہیں ہم مسیحا جانتے ہیں، جو کہ انسانی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کی گھنونی حرکتوں میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، میں دوبارہ یہاں سے بات کہتا چلوں کہ ڈاکٹر وہ لوگ جو اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر دن رات محنت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہسپتالوں میں نگہداشت کرتے ہیں، مریضوں کی ان کی تلقین کا نشانہ بنانا ہماری ہرگز بھی یہ مقصد نہیں۔ ہمارا ان گھٹیا لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹانا مقصد ہے جو کہ پیشے انسانیت کی خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ انہی پیشوں میں یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے۔ ابھی جس طرح سے یہ وائرس پھیلا ہوا تھا تو ایسی صورت میں دیکھ لیجئے کہ ڈاکٹر حضرات کس طرح سے اپنی جانوں پر کھیل کر عوام کی خدمت کر رہے تھے، لیکن وہیں پر اس قسم کے بھیڑیے نما انسان بھی موجود ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہاں پر ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے کہ غلط کون ہے، غلط وہ ڈاکٹر ہے یا کہیں نہ کہیں ہم بھی کچھ غلطی کر بیٹھے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کی سب سے بڑی غلطی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ عورتوں کا بے پردگی کے ساتھ اور اپنے محرم کی غیر موجودگی میں اکیلے بازار جانا، ہسپتالوں میں جانا، شاپنگ مال میں جانا یا عورتوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اکیلے سفر کرنا، اس لیے یاد رکھو کہ جب بھی سفر کرو، جب بھی بازار جاؤ تو تم کوشش کرو کہ آپ کسی محرم کو ساتھ لے کر جاؤ، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں تو گھر کی کسی بوڑھی عورت کو ہی ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں تو پھر تمام تر احتیاط تدابیر اختیار ضرور کریں، باپردہ ہو کر گھر سے نکلیں، اور اگر کسی ڈاکٹر کے کمرے میں جانا ہے تو وہاں پر اکیلی ہرگز نہ جائیں، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو ہرگز نہ چھپائیں، بلکہ شازیہ کی طرح دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ سبق پہنچ سکے اور وہ درندہ صفت انسان جو کہ آپ کے ساتھ درندگی اختیار کرتا ہے اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ تو پیارے دوستو، آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا واقعہ آپ نے سنا ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔